اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم 3-4 سوال لیں گے اور بڑے مزے کے ہیں، دلچسپ ہیں۔ ایک سوال تو ان بچیوں کے بارے میں ہے کہ جن کی عمر 27-28 سال پہنچ جاتی ہے پر وہ مسلسل شادی سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انکار ان کی والدین کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوتا ہے، یہ انکار ان کے بہن بھائیوں کے لیے بھی رکاوٹ کا باعث ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان تو خود ان کو ہو رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کن 3 بڑی وجوہات کی وجہ سے انکار کر رہی ہوتی ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسرا، کچھ ایسے گھروں سے بچیوں نے رابطہ کیا ہے کہ جن کی شادی کے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال کے بعد ان کے سسرال والے باز نہیں آتے، کوئی نہ کوئی مطالبہ داغ دیتے ہیں اور وہ پھر انہیں پورا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ پورا نہ کریں تو ان سے کہا جاتا ہے تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور پھر وہ اپنے گھر آ جاتی ہیں۔ تیسرا جو سوال ہے وہ بھی اسی طرح بہت اہم ہے۔ وہ والدہ کی عمر انہوں نے کہا کہ 40 اور 45 کے درمیان ہے اور ان کو گھٹنوں کا اور جوڑوں کا بہت شدید درد ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں اچھا بہت سے سوال ایسے بھی آتے ہیں کہ جو براہ راست آپ کو کسی ہاسپٹل جا کر کسی ڈاکٹر سے کرنے چاہیے، تاکہ آپ کو بلڈ پریشر ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں۔ یہ ٹوٹکوں سے مت کیا کریں۔ اس طرح شوگر کے آتے ہیں سوال کہ کوئی ٹوٹکا بتا دیں، تو پیارے بچوں اور پیارے بڑوں، ٹوٹکے جو ہیں یا سیلف جو میڈیکیشن ہے، میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ یہ بہت نقصان دہ چیز ہے اور اپنی جان کے ساتھ تو تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں پہلا سوال۔ یہ فریحہ اور ان کی والدہ کی طرف سے، یعنی اب آئی ڈونٹ نو نام کس کا ہے، لیکن سوال ان کی والدہ کی طرف سے تھا، اور یہی سوال ایک بہن کی طرف سے بھی ہے، زیب ان کا نام ہے، اور تیسرے ایک والد صاحب کی طرف سے تھا کہ ان کی بیٹی انکار کرتی ہے، ان کی بیگم نہیں ہے، فوت ہو چکی ہیں۔ جب ایک طرح کے مسلسل سوال آتے ہیں تو میں اس سے یہ رزلٹ نکالتا ہوں کہ نیچے ڈیپ روٹڈ یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس طرح کے جن مسائل کو میں نے ڈیل کیا، ہینڈل کیا، ایڈوائز کیا اور اس کے رزلٹس دیکھے، عام طور پہ میں نے دیکھا کہ اگر تو لڑکی پڑھی لکھی زیادہ ہے اور کما بھی رہی ہے تو وہ اپنی آزادی اور خود مختاری برقرار رکھنا چاہتی ہے، پر یہ وجہ چھوٹی ہے۔ اس سے بڑی وجہ، اگر آپشن میں کم پڑھا لکھا لڑکا آ رہا ہے تو بھی لڑکی ریزسٹ کرتی ہے، چونکہ ہر لڑکی نے اپنے حوالے سے ایک تصوراتی محل کھڑا کیا ہوتا ہے۔ یعنی تصوراتی محل یہ عام طور پہ آپ کی پسند کی لحاظ سے ہوتا ہے، ریئلٹی کی بیس پہ نہیں ہوتا، پرسیپشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک ایسا دولہا ملنا چاہیے جو ڈاکٹر ہو، مجھے ایک ایسا دولہا ملنا چاہیے جو انجینئر ہو، مجھے ایک ایسا دولہا ملنا چاہیے جو وزیر ہو، سے کم تو ہو نا۔ اچھا، کیوں ملنا چاہیے یہ بچیاں تو ظاہر نہیں سوچتی۔ رشتہ آنا ہے آپ کے باپ کو یا آپ کی ماں کو، پھر آپ کے گھر کو۔ وہ اگر چھوٹا ہے، 2 مرلے کا، 3 مرلے کا، 4 مرلے کا، تو رشتہ اسی لیول کا ہوگا۔ اب اگر آپ نے اپنے لیول کا نہیں سوچا ہوا، اس سے بہت اوپر سوچا ہوا، تو پھر آپ کو بہت اوپر کا ہونا چاہیے۔ آپ کسی سپورٹس میں بہت اچھے ہو، سوشل میڈیا میں بہت اچھے ہو، تو پھر آپ کا خاندان، گھر نہیں دیکھا جائے گا، پھر آپ کی شخصیت اور آپ کا سوسائٹی میں جو وزن ہے وہ دیکھا جائے گا، معروف اور مقبول ہونا وہ دیکھا جائے گا۔ یعنی ایکٹرز کے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ کسی کمزور سے کمزور خاندان سے ہے، چونکہ وہ لڑکی تگڑی ہو چکی ہوتی۔ تیسری جو سب سے بڑی وجہ، جس بات کو والدین نہیں جان پاتے، جس بچی کے ساتھ بچپن میں ریپ ہوا ہو، جس بچی کے ساتھ بچپن میں اس کے خاندان میں سے، اساتذہ میں سے یا کسی اور نے زیادتی کی ہو، یہ بچیاں اس دکھ کو، اس بے عزتی کو، اس غم کو برسوں نہیں بھول پاتی۔ واقعے کو 15-15 20-20 سال گزر جاتے ہیں، لیکن انسلٹ ہونے کا اور عدم تحفظ کا وہ جو احساس ہے وہ آنے والے دنوں میں اور بڑھتا ہے۔ یہ بچیاں سوچتی ہیں، چاہے وہ 27 سال کی ہو جائیں، چاہے وہ 28 سال کی،
کہ ان کی زندگی کی ایک نعمت ان سے چھن گئی. اب جب دوسرے گھر میں جائیں گے, اچھا they were not involved with that, وہ پرٹیکولر جو جبر ہوا, جو ریپ ہوا, وہ کسی بدبخت نے جبرن کیا, اس میں she was not the party, she was not guilty at all, لیکن وہ اس غلطی کو, اس جرم کو, اس کوتاہی کو, اس زیادتی کو اپنے ذمہ لے لیتی ہیں اور پھر ہر رشتے پہ انکار کرتی جاتی ہیں. رشتے آنے شروع ہوتے ہیں, 22 انکار کیا, 23 انکار کیا, 24 انکار کیا, 25 انکار, 26 از دا پیک ٹائم ہے جب لڑکی کے سب سے اس کا جسم, اس کا وجود, اس کے رشتے سب سے خوبصورت اور متوازن رشتے آتے ہیں 22 سے 26 تک کے دوران. جو ہی آپ 27 میں جاتے ہو, 28 میں جاتے ہو تو اب آپ ڈھلنے شروع ہو جاتے ہو. 29-30 کے بعد تو آپ لڑکی کی کیٹیگری سے نکل کے عورتوں والی کیٹیگری میں چلے جاتے ہو. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ماں باپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے, انہیں اپنے بڑھاپے کا بھی احساس ہوتا ہے, انہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بیٹی کی ذمہ داری سے ہم کیوں کر عہدہ برا ہو سکیں. وہ چھوٹی بہنوں کی راہ میں رکاوٹ بھی بن رہی ہوتی ہے. لوگ تو پوچھتے ہیں, لوگ تو پوچھیں گے. ایسی بچیاں جب مجھ سے رابطہ کرتی ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے بچوں, اس غلطی جو اس درندے نے کی اس میں آپ تو پارٹی نہیں تھے. اچھا پھر جو اتنے سارے سال گزر جائیں, آپ نے خود کو مسلسل اذیت میں رکھا, تکلیف میں رکھا, وجود کو بھی, روح کو بھی, اور اب آپ اپنے فیوچر کو بھی اسی عذاب میں مبتلا رکھنا چاہتے ہو. اور 2 سال بعد آپ کی مارکیٹ یا جو یوں سمجھے شیلف ویلیو وہ کم ہو جائے گی. تو اس لیے کبھی ایسی کوتاہی کرتی ہوئی بچی گھر والوں کی نہ بات مان رہی ہو تو اسے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیے, میرے پاس لے آئیے, کسی مینٹور کے پاس لے جائیے, جہاں اسے یہ بات بتاتے ہوئے گھبراہٹ نہ ہو. چونکہ ایسی بات جب ماں کو بتائی جاتی ہے تو ماں تو عام طور پہ ڈانٹ دیتی ہے, چاہے وہ جرم اپنے ہی گھر کے کسی عزیز نے کیا ہو, وہ اپنی بچی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. انفیکٹ یہ مسئلہ لڑکے کے ساتھ ہوا ہو یا لڑکی کے ساتھ ہوا ہو, اس وقت اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. بہت سے ماں باپ بہت نامناسب جملے کہتے ہیں, تم نے کوئی حرکت کی ہوگی, تم نے کوئی اس کو رغبت دلائی ہوگی, تم نے کوئی ایسی. تو اب سوچئے, ایک تو وہ بیچاری اس پہ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, اور دوسرا آپ اس کو یہ جملے کہہ کے. رمضان المبارک میں ایسی بچیاں بہت روتی ہیں, عبادت بھی کرتی ہیں, باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی عبادت میں زیادہ دل لگ رہا ہے, اللہ سے زیادہ محبت ہوتی ہے, پر وہ تو اپنی بیچارگی کو رو رہی ہوتی ہیں. وہ تو ان دکھ کے لمحوں کو یاد کر کر کے اس بے بسی پہ روتی ہیں کہ جب ان کے ساتھ یہ ہو گیا حادثہ. خدا نہ خواستہ یہ حادثہ ہو جائے تو اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ بھولنے کی کوشش کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ یا تو اپنی ٹریٹمنٹ کروا لیجئے, اپنا کسی اچھے سمجھدار کسی ینگ کے پاس نہ جائیے. وہ جس کو چیز نہیں سمجھ پائے گا تو کسی سمجھدار فادرلی فگر سائیکالوجسٹ کے پاس جائیے. وہ ممکن ہے آپ کی بات سننے کے بعد آپ کو سمجھا پائے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ زیادہ دفعہ ہوا, بار بار ہوا, کچھ لوگوں نے کیا, کسی ایک بندے نے کیا, تو پھر آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیجئے. اور ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد آپ کو جتنی جلدی ہو اپنی نئی زندگی میں, اپنی شادی شدہ زندگی میں چلے جانا چاہیے, تاکہ رب نے جس بات پہ پردہ ڈالے رکھا اور اب آپ کے پاس موقع آ رہا ہے اس مشکل سے نکلنے کا, تو نکل جانا چاہیے. اچھا جی, کیسر کہتے ہیں کہ میری والدہ کے گوڈوں گٹوں میں, پاؤں میں درد ہوتا ہے. بیٹا اس معاملے میں سب سے اچھا تو یہ ہے کہ کسی قریبی ہاسپٹل میں جائیے اور والدہ کو دکھائیے. وہ ان کا جائزہ لیں گے, معائنہ کچھ ٹیسٹ بھی لیں گے, اور پھر آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر صاحب. ظاہر اللہ نے ان کو علم دیا, اتنے سالوں سے پڑھا. اچھا پھر بھی اگر آپ مصر رہیں کہ جی مجھے ضرور کوئی بتائیے, تو میں نے پاکستان ہربل کا جو پین ریلیف ہے کیپسول, اور یہ ان کا آئل ہے. اس آئل میں کئی ساری چیزیں شامل ہیں, یعنی ان کو آرگینک ہے, اور اس کو لگانے سے اس میں ٹرمرک بھی ہے. اور یعنی یوں سمجھیں جن لوگوں نے یہ لگایا ہے, جن خواتین نے, جن مردوں نے 40, 50, 60 سال میں یہ جوڑوں کے اور گوڈوں گٹوں کے درد سردیوں میں خاص طور پہ ہوتے ہیں, نسبتاً گرمیوں میں کم ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ پاکستان ہربل سے آپ پین ریلیف یہ منگوا سکتے ہیں. یہ ایڈوانس فارمولا ہے, اور اس کے اندر 60 اس میں کیپسولز ہیں, اور یہ آئل ہے. دونوں آپ نے استعمال کرنے ہوتے ہیں, اور دونوں ہی بڑے کارگر, یہ لوگوں نے بتایا کہ بہت کارگر ہے. اچھا جی, یہ مس خان کہتے ہیں کہ سر میرے سسرال والے ہر ماہ
रेगुलर, तो मेरे बच्चे जो लड़कियां या जो वालिदैन ये आदत शुरू में डाल देते हैं, जो बात मैं हमेशा बहुत प्यार से समझाता हूँ, कभी अपनी दौलत का बेजा इजहार मत कीजिए कि उन्हें लगे कि इनसे लूटा जा सकता है। अगर आपको कोई मीन लालची शुरू में लग रहा है तो वहीं रुक जाइए, अपनी बेटी को अजाब में तत्ते तवे पे मत बिठाइए। दूसरा, जब मुतालबा आता है मोटरसाइकिल का, फलां चीज़ का, तो पहले दिन आपको शट अप कॉल देनी चाहिए आपके बड़ों में से कि बेटा जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, ब्याह दिया, आपका बारात को एंटरटेन कर दिया, जो तोहफे देने थे दे दिए, अब आपकी वो बहू है, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, उसकी ज़िम्मेदारी हमारे पास तब तक थी जब वो हमारी बेटी थी। अब उसे आप ले जा चुके हैं इस ज़िम्मेदारी पे कि आप उसे नाम देंगे, नफ़का देंगे, उसका खर्चा बर्दाश्त करेंगे, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। जब तक ये नहीं कहोगे और मुरव्वत में कभी भाई से उधार मांगो, कभी फ़लाँ से चीज़ें देते रहोगे, तो ये अज़ाब कभी नहीं टलता। उस घर में माँ भी लालची होती है, बाप भी लालची हो सकता है, उनकी बहनें भी इवन वो आपकी सारी चीज़ें उठा के अपनी बहनों को, उनकी बेटियों को ब्याहते हुए दे देंगे, फिर आप क्या करोगे? तो बेहतर है किसी जगह तो आपने रुकना होता है। जो पेरेंट्स रुकते नहीं हैं वो फिर आखिरी उम्र तक ब्लैकमेल होते रहते हैं। इवन बच्चे की डिलीवरी पे भी उधर तोहफे लेने की बारी वो और देने की बारी फिर आप, और ये प्रैक्टिस कभी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।